السلام علیکم جی، آج کی ویڈیو میں ڈسکس کروں گا فیملی کیس کے جو پروسیس ہے، مراحل ہیں اس کے بارے میں، کیونکہ میرے بہت سے کلائنٹس مجھے اکثر واٹس ایپ پر بھی اور میسیجز میں بھی یہ سوال کرتے ہیں مختلف پروسیس کے بارے میں، فیملی کیس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا۔ تو تمام لوگوں کو ایک ایک بات کا جواب دینے کے بجائے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آج اس سارے پروسیس کو ڈسکس کروں جو ایک فیملی کورٹ دائر ہونے سے لے کے اس کے فیصلہ ہونے تک ہوتا ہے۔ فیملی کیس کے اندر سب سے جو پہلی بات ہے وہ کوئی بھی لڑکی کی طرف سے میں لینا چاہوں گا کہ وہ عدالت میں اپنا دعویٰ دائر کرے گی پلینٹ کی صورت میں، اور اس کے ساتھ اس نے تمام ریلیونٹ ڈاکیومنٹس، شہادت کی لسٹ اور لسٹ آف وٹنس اور 17A کی درخواست خرچہ نان و نفقہ کی اگر نابالغان بچے ہیں اس کے پاس، اور سامان جہیز جو ہے اس سیل کرنے کی درخواست بھی، اور جتنی تمام ایویڈنس ہے اس کو ساتھ میں لف کرے گی اور اپنا جو دعویٰ ہے وہ تیار کرے گی، اور یہ ساری چیزیں اپلیکیشنز وغیرہ ساری ایک فائل میں لگا کر وہ کورٹ میں جمع کرے گی۔ اب یہ ہوگا کہ جب یہ فائل کورٹ میں جمع ہوگی تو کورٹ نوٹس کرے گی ڈیفینڈنٹ کو یعنی ہسبینڈ کو۔ اب نوٹس ملنے کے بعد جب ہسبینڈ آئے گا عدالت کے اندر تو پھر وہ اپنی وہاں پہ اپیئرنس کرے گا اور پھر اپنے لیے وکیل کا بندوبست کرے گا۔ یہ چیزیں ہونے کے بعد اب اس کو وہ ریٹن رپلائی کے لیے ٹائم دے گی عدالت کہ آپ جواب دعویٰ اس میں لے آئیں۔ اب جواب دعویٰ آ گیا تو اس کے بعد جو پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ پری ٹرائل ریکنسیلیشن ہوگی۔ پری ٹرائل ریکنسیلیشن کا مطلب یہ ہے کہ میاں اور بیوی کو عدالت اکٹھا بٹھائے گی اور ان میں صلح کروانے کی کوشش کرے گی۔ اگرچہ صلح ہو گئی تو وہاں سے ہی ان دونوں کو واپس گھر اکٹھا بھیج دیا جائے گا۔ اگر صلح نہیں ہوتی تو فردر پھر کورٹ آگے جائے گی اور اس میں ایشو فریم کرے گی، اور جب ایشو فریم کرنے کے بعد وہ کورٹ جائے گی کیس کے ایویڈنس کی طرف۔ سب سے پہلے مدعیہ کی ایویڈنس ہوگی، اس کے جتنے بھی گواہان ہیں جو بھی ہیں، لیکن اس سے پہلے فرسٹ اپیئرنس پر جب مدعی عدالت میں حاضر ہوگا تو اس کو جو درخواستیں ساتھ میں لف ہوں گی ان پہ اس نے آرگومنٹس کرنے ہوں گے ان کے وکلاء کے پارٹیوں کے۔ اگرچہ بچے کے خرچہ نان و نفقہ کا مسئلہ ہے تو فرسٹ اپیئرنس پر اس پر ہوگی آرگومنٹس، اور اس کے جو ہسبینڈ ہے اس کی آمدنی کے مطابق اس کا خرچہ نان و نفقہ مقرر کیا جائے گا، اور اگر سامان سے جہیز سیل کرنے کی بھی اپلیکیشن لگائی گئی ہے تو وہ بھی اپیئرنس پہ بھی یوزلی اس پہ اپلیکیشن ہوتی ہے، اور اگر عدالت کو لگتا ہے کہ یہ سامان جہیز کو سیل ہونا چاہیے، اس کو خطرہ ہے چوری ہونے کا، ضائع ہونے کا، نقصان پہنچنے کا، تو وہ سیل کا آرڈر بھی کر سکتی ہے۔ اب آتے ہیں آگے، جب ایویڈنس ہوتی ہے دونوں پلینٹف کی، اور پھر پلینٹف کی ایویڈنس کلوز ہونے کے بعد ڈیفینڈنٹ کی ہوتی ہے، اور جب وہ ہوتی ہے تو اس کے پاس پوسٹ ٹرائل ریکنسیلیشن ہوتی ہے، یعنی ٹرائل مکمل ہونے کے بعد بھی عدالت اپنی طرف سے ایک آخری کوشش کرتی ہے کہ دونوں پارٹیوں کے درمیان راضی نامہ ہو جائے، اور دونوں پارٹیوں کو میاں اور بیوی کو ایک مرتبہ پھر بٹھاتی ہے۔ اگر اس سٹیج پر بھی راضی نامہ ہو جاتا ہے تو اپنے کامنٹس لکھ کر وہاں پہ کیس کو ختم کر دیتی ہے اور دونوں پارٹیوں کو بھیج دیتی ہے گھر۔ لیکن اگر وہاں پہ نہ ہو تو پھر وہ چلا جاتا ہے کیس آرگومنٹس میں۔ پھر آپ کے وکلاء جو ہے پلینٹف کا اور ڈیفینڈنٹ کا، لڑکی کا اور لڑکے کا، وہ آرگومنٹس کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو پلیڈنگ ایویڈنس اور جتنی بھی چیزیں اس کے مطابق، اور اس پہ جب ایویڈنس ہوتا ہے تو پھر فائنل آرڈر کے لیے ایک تاریخ مقرر ہوتی ہے، اور اس میں جو عدالت ہوتی ہے وہ اپنا آرڈر سناتی ہے جس کے بھی حق میں ہو۔ لڑکی نے اگر اپنا سٹانس پروف کیا ہو تھرو ایویڈنس، صرف پلینٹ سے یا ریٹن ڈیفینڈنٹ کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ جو شہادت آپ نے لف کی ہوتی ہے اپنے جواب دعویٰ کے ساتھ، وہ جب آپ پیش کرتے ہیں اور اگر وہ کانفیڈنس انسپائرنگ ہو اور وہ قابل اعتبار ہو تو پھر اس کے حق میں عدالت فیصلہ ڈگری پاس کر دیتی ہے۔ تو یہ ہے سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک، اس کے درمیان کوئی مسلینیس اپلیکیشنز آ سکتی ہیں۔ عموماً سوال یہ ہوتا ہے کہ فیملی کیس میں بھی 2 4 سال لگ جاتے ہیں، تو اس سال کا جواب یہ ہے کہ قانون فیملی کورٹ ایکٹ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی فیملی کیس 6 مہینوں کے اندر اس کو حل ہو جانا چاہیے، لیکن ہمارے جوڈیشل سسٹم میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے فیملی ٹرائل بھی تاخیر کا شکار ہوتا ہے۔ تو اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پریزائڈنگ آفیسر آن ڈیوٹی نہیں ہوتا تو ڈیفینیٹلی ڈیٹ ہونی ہے، اگر جج ہی نہیں ہے تو پھر شہادت نہیں ہو سکتی، محالف وکیل نہیں ہے، وہ بیمار ہے تو پھر کوئی پروسیڈنگ نہیں ہو سکتی، کسی کے ہاں کوئی سانحہ ہو جاتا ہے، کوئی بیمار
کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، اس صورت میں بھی وہ ایڈجسٹمنٹ لے لیتے ہیں، تو عدالت پھر ایڈجسٹمنٹ دے دیتی ہے۔ تو ان ساری وجوہات کی بنا پر، اور وکلاء کی ہڑتال اگر ہو جائے ان کیس، تو جو اکثر ہوتی رہتی ہے، تو اس صورت میں بھی آگے پروسیڈنگ نہیں ہوتی اور ڈیٹ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری وجوہات جو ہے مل کر وہ کرتی ہیں، اور بعض میں سوری ٹو سے وکلاء کی طرف سے کہ جو وکلاء آگے کیس کو بڑھانا نہیں چاہتے، وہ ڈیلینگ ٹیکٹکس بھی کرتے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ کیس کو آگے لنگر آن کرتے رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی پریکٹس نہیں ہے۔ ہمیں بیسیکلی اپنے کلائنٹ کو ٹارگٹ کرنا چاہیے اور انصاف کو ٹارگٹ کرنا چاہیے، اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہم نے اپنے کلائنٹ کا جو لیگل رائٹ ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے۔ باقی ڈیلینگ ٹیکٹکس کرنے سے جو لوگ ہیں وہ سفر ہوتے ہیں اور ان کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور ذہنی مینٹل ٹارچر بھی ان کو ہوتا ہے۔ تو یہ سارا جو پروسیڈنگ میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے ٹوٹلی یہی ہے۔ اگر یہ اکارڈنگ ٹو دا لا ہو تو اس میں میرا خیال نہیں لگتا کہ 2 سے 3 مہینے 4 مہینے ہو۔ اگر دونوں پارٹیاں اس میں ٹھیک چلیں، پروسیڈنگ ٹھیک ہو، ججز بھی موجود ہوں، ہڑتالیں بھی نہ ہو اور ڈیلینگ ٹیکٹکس بھی نہ ہو، تو 3-4 مہینے میں فیملی کیس جو ہے وہ اپنے اختتام تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارا تو سارا پاکستان کا جو سسٹم ہے، ناٹ اونلی ہمارا جوڈیشل سسٹم بلکہ کوئی بھی ہمارا سسٹم ہے، وہ اس وقت تذبذب کا اور خرابی کا شکار ہے، جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن میں نے آج آپ کو صرف اور صرف فیملی پروسیڈنگ کے بارے میں بتانا تھا، اور جس دوست کو بھی کوئی سوال ہو تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ فیملی کورٹ میں کیا کیا پروسیڈنگ ہوتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔